کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے ہے کہ مسجد الاقصی تعمیر کس نے کی ہے، یہ بنائی کس نے، یہ بہت بڑا سین ہے، یہ ایک علمی بحث ہے، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ مسجد اقصی سب سے پہلے کس نے بنائی، شروع کہاں سے ہوئی ہے۔ دیکھیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ذر کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ ہے خانہ کعبہ، مسجد حرام۔ یہ جو خانہ کعبہ ہمیں نظر آتا ہے نا، بیت اللہ کعبہ، اسی کو بولا جاتا ہے مسجد حرام، اسی کا نام ہے مسجد حرام۔ تو دنیا میں سب سے پہلی جو مسجد بنی ہے وہ کون سی ہے؟ مسجد حرام۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی بنی ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم المسجد الاقصی، دوسرے نمبر پر مسجد اقصی بنی۔ تو زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی؟ مسجد حرام۔ دوسرے نمبر پہ بننے والی مسجد کون سی؟ مسجد اقصی، یہ دوسرے نمبر کی مسجد ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دونوں مسجدوں کے بننے کے درمیان کتنا زمانہ ہے، کتنا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ اب بہت علمی بحث شروع ہو رہی ہے، ذرا اس کو سب توجہ سے سننا، جو یہاں موجود ہیں وہ بھی، جو آن لائن موجود ہیں وہ بھی۔ پہلے نمبر پہ حضور نے فرمایا مسجد حرام بنی، دوسرے نمبر پہ مسجد اقصی بنی، اور مسجد حرام اور مسجد اقصی کے بیچ میں کتنا فاصلہ بتایا؟ 40 سال۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، ایک حدیث اپنی جگہ۔ اب آئیے دوسری روایت میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان نے جب مسجد اقصی بنائی اور اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ سے دعائیں مانگی، انہوں نے 3 دعائیں کی تھی حضرت سلیمان نے۔ بہرحال وہ دعائیں ہیں، ابھی وہ مجھے نہیں بتانی، لیکن دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ حضرت سلیمان نے جب مسجد اقصی بنائی تو 3 دعائیں مانگی۔ اس حدیث سے کیا پتہ لگا کہ مسجد اقصی کس نے بنائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ ٹھیک ہے، چلیے ادھر خانہ کعبہ، وہ پہلی مسجد، وہ کس نے بنایا؟ ہم جب قرآن دیکھتے ہیں، قرآن کے اندر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ بنایا۔ تو پتہ لگا خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم نے۔ اور مسجد اقصی کس نے بنائی؟ حضرت سلیمان نے۔ پہلی مسجد کون سی؟ خانہ کعبہ۔ اور دوسری مسجد کون سی؟ مسجد اقصی۔ وہ بنانے والے ابراہیم، یہ بنانے والے سلیمان، اور دونوں کے تعمیر کے بیچ میں حضور نے کتنا فاصلہ بتایا؟ 40 سال۔ حالانکہ حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ اٹک گیا نا پیچ، اب کیا ہوگا؟ یہ بہت علمی بحث ہے، جو میں بخاری کی روایت ہے، یہ جو پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، 40 سال کے فاصلے کی۔ اب اس کا حل ذرا سمجھ لیں، یہ بہت بہت دقت ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ الجھتے ہیں کہ یہ کیسے سیٹنگ کیسے بٹھائیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پہلے نمبر پہ مسجد حرام بنی، دوسرے نمبر پہ مسجد اقصی بنی۔
اور پھر حدیث میں یہ آ رہا ہے حضرت سلیمان نے مسجد اقصی بنا کے دعا کی اللہ سے، پتہ لگ رہا ہے حضرت سلیمان نے بنائی. اور دوسری جگہ آ رہا ہے قرآن میں کہ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں. تو ان دونوں کے درمیان 40 سال تو ہوتے نہیں، کتنے ہو رہے ہیں؟ 1000 سال. تو وہ 40 سال حضور کیسے کہہ دیے؟ بات سمجھ گئے نا؟ اب ضرورت پڑے گی ہمیں علماء کی، محدثین کی، فقہاء کی. یہ جو اہل حدیث ہمارے یہاں پہ بڑے کودے پھرتے، بخاری بخاری، اجی بخاری میں یہ ہے، بخاری میں یہ ہے. تو بابو بخاری میں تو یہ حدیث بھی لکھی ہے، اب کر حل اس کو. بخاری میں لکھا ہے کہ 40 سال کا فاصلہ ہے دونوں میں. اب حل کہاں سے ہوگی؟ اب ضرورت پڑے گی علماء کی، علماء ہی حل کریں گے. وہی بڑے میاں جن کا نام ابھی آپ نے سنا، فلسطین کے اندر اسقلان میں پیدا ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، اب وہی آئیں گے بڑے میاں کا. حضرت بتا رہے ہیں کچھ ہمیں، کیا بتا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بابو مطلب صحیح سمجھ میں آیا نہیں تمہیں حدیث کا. اصل ہے کیا نوعیت؟ اصل نوعیت یہ ہے کہ خانہ کعبہ تو بنایا حضرت ابراہیم نے، وہ صحیح ہے بات، لیکن مسجد الاقصی جو ہے، مسجد الاقصی، اس کی تعمیر حضرت ابراہیم نہیں بلکہ حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسحاق نے فرمائی تھی. حضرت سلیمان نہیں بلکہ حضرت اسحاق نے فرمائی تھی. اس کی مسجد الاقصی کی. تو مسجد الاقصی جو ہے اس کی تعمیر حضرت ابراہیم کے ایک، میں نے نام حضرت اسحاق لیا ہے غالباً، اسحاق نہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، انہوں نے. تو حضرت یعقوب نے فرمائی ہے. اب ذرا عام نوعیت سمجھیں یہاں پر کہ حضرت ابراہیم نے تو خانہ کعبہ بنا دیا، قرآن کہہ رہا ہے وہ صحیح ہو گیا معاملہ. اس کے بعد حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب. حضرت یعقوب نے بنایا مسجد اقصی کو. حضرت یعقوب نے بنایا کس کو؟ مسجد اقصی کو. اور ظاہر سی بات ہے ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ کوئی نہیں، پوتے ہیں ان کے. یہاں حساب صحیح بیٹھ گیا. لیکن آپ کہیں گے ابھی کہاں صحیح بیٹھا ہے؟ ابھی تو آپ نے بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت سلیمان نے بنا کے دعا کی تھی. اب اس کا کیا ہوگا اس حدیث کا؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ایک ہوتا ہے بنیاد ڈالنا، گھر بنا دینا، اور بننے کے بعد ہو گیا تیار، اس کے بعد 8-10 سال رہا، چلتا رہا، بوسیدہ ہو گیا، پھر کوئی پوتا، سکڑ پوتا، لکڑ پوتا آتا ہے آدمی کا، وہ کہتا اجی پردادا نے بنوایا تھا، ذرا لک نہیں آ رہا، اب ذرا سا اسے اسٹیبلش کر دو، دوبارہ سے اس کے اوپر محنت کرنا، نئے انداز میں تعمیر کرانا. مسجد الاقصی کی جو اصل بنیاد ہے وہ حضرت یعقوب نے ڈالی، اور اس کو دوبارہ سے جو اسٹیبلش کیا وہ حضرت سلیمان نے کیا. تو حضرت سلیمان اس کی بنیاد ڈالنے والے نہیں ہیں، بنیاد تو کس نے ڈالی؟ حضرت یعقوب نے. البتہ بعد میں جب وہ 1000 سال کے بعد میں بوسیدہ سی ہو گئی اور اس میں ضرورت ہوئی کام کی، تو حضرت سلیمان نے پھر اس میں کام کرا دیا. اب بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہو جائے گی. وہ بھی حدیث صحیح، یہ بھی حدیث صحیح. اللہ کے نبی نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ مسجد الحرام اور مسجد اقصی کے درمیان کتنے سال؟ 40 سال کا فاصلہ ہے. تو 40 سال نکل کر کے آ جاتے ہیں. بات سمجھ گئے نا؟ تو 40 سال کیسے ہوں گے؟ حضرت ابراہیم پہلے نمبر پہ خانہ کعبہ کو بنانے والے، اور پھر اس کے بعد آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ مسجد الاقصی کی بنیاد ڈالنے والے.
اس انداز کے اندر 40 سال کا مطلب ہو جائے گا۔ اور حضرت سلیمان کی تعمیر کا جو ذکر آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، اس سے مراد ہے بنیاد ڈالنا نہیں، بلکہ حضرت سلیمان نے جو بوسیدگی وغیرہ عمارت میں پیدا ہو گئی اس کو ختم کر کے دوبارہ سے اس میں عمدگی کو پیدا فرما دیا۔ یہ ترتیب ہے